دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وقال تبارک وتعالی وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا۔ وقال تبارک وتعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم سب کے مخدوم، مکرم و محترم اس علاقے کی قابل احترام شخصیت اور فکر و مند حضرت مولانا مفتی روشن شاہ قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور اسٹیج پر تمام ہی براجمان علماء کرام، مقتدر شخصیات، حاضرین جلسہ، اس علاقے کے بزرگ و نوجوان ساتھیوں، اور پردے کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، سب سے پہلے میں ہمارے ان تمام فرزندوں کو جو مدرسہ مفتاح العلوم میں پڑھا رہے ہیں، آج جن کی کوششوں، کاوشوں، محنتوں، بے مثال اور بے نظیر قربانیوں کے نتیجے میں اس مدرسہ و مکتب سے 4 حافظین قرآن، حاملین قرآن اس مدرسے کے نتیجے اور ثمر کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ ان کی محنتوں سے میں ان تمام ہی اساتذہ اکرام کو اور ان کے منتظمین کو، اور بالخصوص حضرت مولانا ذکی اللہ خان اشاعتی، جو بڑے فکر و مند ہے اور علاقے میں پورے کام کرتے ہیں، اور ان کی محنتوں سے یہ بزم آج اتنے خوبصورت انداز میں سجی ہے، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور مکتب کو مزید ترقیات سے نوازے۔ جتنے لوگ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان پر محنت کرتے ہیں اور اپنا صرفہ اور سرمایہ اس پر لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی بہترین کامیابی انہیں عطا فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، وقت تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں لمبا وقت تو لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اور اس کا موقع بھی اب رہا نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم زندگی میں چاہے جتنے آگے بڑھ جائیں، دنیا کے اعتبار سے ہم کسی بھی فیلڈ میں جتنے بھی ترقی کر جائیں، لیکن ہمارا رشتہ اور ہماری نسبت کتاب اللہ سے اگر نہیں ہوگی، سنت و شریعت سے اگر ہمارا تعلق نہیں ہوگا، تو بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم وہ انسان ہوں گے جس کے اندر روح نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ رشتہ نہ ہونا یہ ایک ایسا جسم ہے جس کے اندر روح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب جس کے یہ بچے حافظ بنے ہیں، حامل بنے ہیں، محنتوں کے بعد بنے ہیں، کوششوں کے بعد بنے ہیں، یہ کتاب اللہ اس کائنات کی روح ہے۔ یہ کتاب اللہ نہ رہے گی، کائنات مردہ ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو زندگی ہی عطا کی ہے کتاب اللہ سے۔ قرآن کریم جو ہے اس کائنات کی روح ہے۔ جو اس سے اپنا تعلق مضبوط کرے گا، اپنی نسبت کو جو ہے اس کے ساتھ جوڑے گا کسی بھی درجے میں، گویا کہ وہ زندہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اے نبی آپ کی طرف اپنے امر سے اور اپنے حکم سے اور اپنی طرف سے آپ کو روح عطا کی ہے، جس کے متعلق جو قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ حافظین قرآن جو اس ادارے کی دین ہے، یہاں کی محنتوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے،
یہ پورے بستی والوں کے لیے خوش آئند اور سعادت کی بات ہے بزرگوں. یہ آپ سب کے لیے بڑے خوشی کا مقام ہے اور یہ خوشی منانے کا وقت ہے. اور میں بہت مبارکبادی دیتا ہوں آپ سب حضرات کو کہ اس بزم قرآنی میں اور اس سعادت عظمیٰ کے حاصل ہونے کے موقع پر آپ نے ان بچوں کی، ان اساتذہ کی جس انداز سے حوصلہ افزائی فرمائی ہے، میں آج کے اس اجلاس کو بے مثال کہتا ہوں، بے نظیر کہتا ہوں. اور میں اب جہاں بھی اس کے بعد پروگراموں میں جاؤں گا انشاءاللہ آپ کے بستی اور آپ کے شہر اور گاؤں بیودا کے یہ تاریخی اجلاس اور آپ کی حوصلہ افزائی کا یہ منظر جو میں نے آج دیکھا ہے، میں نے بہت ہی کم جگہوں پر ایسی حوصلہ افزائی بستی والوں کی طرف سے، نوجوانوں کی طرف سے اور بزرگوں کی طرف سے میں نے دیکھی ہے. اتنا بڑا مجمع، اتنی دیر تک، عصر بعد سے یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے. اپنے بچوں کے لیے آپ نے جو وقت لگایا، اپنا جو مال اس ادارے کے لیے خرچ کیا اور بڑی مشقت کے ساتھ آپ اس نشست گاہ پر بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے، میرے بھائیوں دراصل یہ دین کی اور قرآن کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر اور صلہ عطا فرمائے. قرآن کا پڑھانا، قرآن کا سکھانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکدہ گزرے ہیں. میں تفصیل کیے بغیر بہت مختصر الفاظ کے ساتھ بات آگے بڑھاتا ہوں. جب حضرت کو 1 مہینہ جیل میں رکھا گیا، اس وقت ملک کے حالات کے پیش نظر جب آپ جیل میں گئے اور اس کے بعد 1 مہینے کی جیل کی قید و بند کی زندگی گزارنے کے بعد جب ان کی رہائی کا فیصلہ کورٹ کی طرف سے ہوا تو سارے متعلقین اور منتسبین، تعلق رکھنے والے عوام و خواص تو خوش ہو رہے تھے. لیکن جیل میں ایک قیدی تھا جو بہت پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. حالانکہ حضرت کو تو اب باہر جانا ہے، اسے بھی خوش ہونا چاہیے تھا. حضرت نے جب اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں جو ہے رو رہے ہو میرے یہاں سے جانے پر، تو اس قیدی نے کہا کہ حضرت جیل کے اندر 1 مہینے تک آپ نے مجھے قرآن پڑھایا ہے. 1 مہینے تک آپ نے مجھے قرآن پڑھایا ہے اور ابھی میرا قرآن ادھورا ہے. آپ کی رہائی کا جیل سے جانے کا فیصلہ آ گیا، اب میرے ساتھ آپ نہیں رہیں گے، میرا قرآن تو ادھورا رہ جائے گا. ایک قیدی کے یہ جذبات ہیں. اور ہمارے جو ہے کتب الارشاد اور فقیہ النفس، اتنا بڑا آدمی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں اس قیدی کو قرآن پڑھا رہے ہیں. قرآن پڑھانا ہمارے بزرگوں کے نزدیک کتنا غیر معمولی کام تھا، آپ اس کا اندازہ لگائیے. تو حضرت مولانا نے فرمایا اس قیدی سے کہ تم فکر نہ کرو، اگرچہ کہ میری رہائی کا فیصلہ کورٹ کی طرف سے ہو چکا ہے، لیکن جب تک تمہارا قرآن مکمل نہیں ہوگا میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں جاؤں گا. یہ ہے ہمارے بزرگوں کا قرآن سے تعلق. ماشاءاللہ آپ جو ہے بڑی محبت میں، قرآن کی محبت میں، علماء کی محبت میں اور دین کی عظمتوں کو دل میں سجا کر کے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ یہاں بیٹھے ہیں. آپ کا یہ بیٹھنا، آپ کی یہ قربانی جان کی، مال کی، اوقات کی اور آپ کی محبتوں کی اور آپ کی جو ہے کہنا چاہیے کہ یہ جو قربانیاں ہیں انشاءاللہ یہ رائے گا نہیں جائے گی. تو قرآن کی نسبت پر ماشاءاللہ آپ جمع ہوئے ہیں. یہ حافظ قرآن جو یہاں بنے محنتوں کے بعد بنے ہیں. ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آج محروم سہی علم کی دولت والے آخرت میں یہی سالار نظر آتے ہیں. آخرت میں یہی سالار نظر آتے ہیں. آج ان کے سروں پر دستار حفظ قرآن باندھی گئی ان بزرگوں کے حوالوں سے، علماء کے ذریعے سے. اللہ ان کے والدین کو آخرت میں تاج پہنائے گا حفظ قرآن کی برکت سے. ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ محنت تو بچے کرتے ہیں مدرسے میں اور مکتب میں، 2 سال 3 سال اور 4 سال استاد کی کڑوی کسیلی سنتے ہیں، ساری چیزوں کو مزاج کے خلاف وہ برداشت کرتے ہیں، سختیاں بھی جھیل لیتے ہیں. اور آخرت میں حدیث پاک میں کہا گیا والدین کو تاج پہنایا جائے گا. یہ کیا ماجرا ہے؟ محنت تو بچے کریں اور تاج ماں باپ کو مل رہا ہے. تاج تو ان کو ملنا چاہیے. علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جن ماں باپ نے اپنے ان لخت جگروں کو
اپنے ان جگر پاروں کو اور اپنے ان دل کے ٹکڑوں کو، جن ماں باپ نے مال و دولت کی حرص و ہوس کے اس دور فتن میں، مال و ہوس کی اس حرص و ہوس کے دور فتن میں جن ماں باپ نے، جن با توفیق پیرنٹس اور والدین نے اپنے بچوں کو کسی مدرسے کے، کسی مکتب کے حوالے کیا، نوجوان علماء کو وہ حوصلہ، وہ طاقت، وہ جرأت، وہ ہمت، وہ شکتی اور اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی ہے، اور اندر سے آپ کے بچوں کو بنانے کا، سنوارنے کا، نکھارنے کا، پتھروں کو تراش کر کے میرے بھائیوں ہیرا بنانے کا جو ہنر ہمارے ان نوجوان فضلاء اور علماء نے اپنے دل میں سجایا اور لیا ہے، میرے بھائیوں آپ ان کو قدروں کی نگاہ سے دیکھیے۔ یہ جتنے حفاظ اکرام یہاں تیار ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں، یہ دراصل یہ بڑی قربانیوں کے بعد بنے۔ یہ برگ و شجر یوں ہی نہیں لہلہائے ہیں، پیڑوں نے موسموں کے بڑے دکھ اٹھائے ہیں۔ یہ برگ و شجر یوں ہی نہیں لہلہائے ہیں، پیڑوں نے موسموں کے بڑے دکھ اٹھائے ہیں۔ میں تو ایک لمبا سفر کر کے میرے بزرگوں علماء اکرام کے ساتھ معذرت سے کہہ رہا ہوں، بہت تفصیل سے آپ کے سامنے میں بات کرنے آیا تھا، لیکن ہمارے بچوں نے اتنا شاندار پروگرام پیش کیا، اور کسی بچے کو ہم نہ بھی نہیں بول سکتے، اس لیے کہ یہ سال بھر کی محنتیں ہوتی ہے، استادوں کی بھی اور بچوں کی بھی، اس لیے ہر بچے کو یہاں ہمیں لانا تھا۔ بہرحال یہ مکتب 100% کامیاب ہے، اساتذہ اکرام کی محنتیں قابل تقلید ہے، قابل دید بھی ہے، اور بڑی حوصلہ افزائی کا یہ ذریعہ ہے، ہمارے لیے ذریعہ ہونا چاہیے۔ اور جس طرح سے آپ نے اس ادارے اور مکتب کی تعمیر کے لیے بھی آپ نے اپنا مال پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان حافظین قرآن کو اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہرحال یہ مکاتب قرآنیہ اور یہ مدارس اسلامیہ ہماری ضرورت ہے، ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے، ہماری آخرت کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں دعوت و تبلیغ کے ہمارے ذمہ داروں میں، ان سے ایک کمشنر صاحب پوچھ رہے تھے، کمشنر وہ پوچھ رہے تھے کہ حضرت مولانا آپ مدرسوں کے اندر بچوں کو لاتے ہو، انہیں حافظ بنا دیتے، مولوی بنا دیتے، ان کی زندگی کا کیا کر رہے ہو ان بچوں کو مدرسوں میں لا کر کے، اور کیا بنانا چاہتے ہو، ان کے فیوچر کا کیا ہوگا، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا، کیا بنا رہے ہو؟ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم ان بچوں کو ان مدرسوں اور مکتب میں لا کر کے تیار کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان کہیں گے، اور ہماری بستی میں کسی کی موت ہو جائے تو یہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، جی سنت اور شریعت کے طریقے پر اس کی تجہیز کریں گے، اس کی تکفین کریں گے، اسے قبر میں اتاریں گے۔ میرے بھائیوں بتائیے، کیا یہ مدرسوں سے نکلنے والے افراد، کیا ان کا یہ کام معمولی ہے؟ یہ ہماری شریعت کے مطابق ہماری دنیا کو آگے بڑھائیں گے، مسائل شریعت بتائیں گے، معاملات کا صحیح رخ بتائیں گے، اور ہمیں آخرت کے اعتبار سے کیسے تیار ہونا ہے، وہ ساری چیزیں یہ ہمارے جو ہے مدرسوں سے نکلنے والے بچے بتائیں گے۔ میرے بھائیوں میں آخری بات کر رہا ہوں، دو بزرگوں کے حوالے سے بات کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ مکاتب کتنے ضروری ہے؟ حضرت مولانا مفکر اسلام، ہمارے حضرت مفتی صاحب نے بھی ان کا نام لیا، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، ایسے مجموعوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ مکاتب اور مدارس اتنے ضروری ہے، امت کے لیے اتنے ضروری ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، اگر ایسا وقت تو آ پڑے کہ ہمیں اپنے گھر بار کو بیچ کر کسی مکتب کو بنانے کی ضرورت پیش آئے تو سستا سودا ہے، گھر بار بیچ کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تو خوشحال بنایا ہے، حضور نے فرمایا تھا مجھے میری امت پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن میں تو ڈرتا ہوں وَلَٰكِنْ نَخَافُ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تمہارے اوپر دنیا کی ریل پیل ہوں گی اور دنیا کے نقشے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، اور اس میں مست و مگن ہو کر کہیں تم آخرت کو نہ بھول جاؤ۔ مجھے تو ڈر اس کا تھا، اللہ نے اس امت کو خوشحال بنایا ہے۔ تو
تو گھر بار بیچ کر اگر مکتب بنانا پڑے تو سستا سودا ہے۔ اور دوسرے بزرگ ہیں ہمارے اسلاف و اکابرین میں بڑا خوبصورت نام اور بڑا جو ہے پیارا نام، ایک محنتی انسان کا نام، حضرت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی مجمع کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ او لوگوں، ان مدرسوں کو غیر ضروری نہ سمجھو، ان مکاتب قرآنیہ کو معمولی نہ سمجھو، ان کی امت کے لیے، سوسائٹی کے لیے، سماج و معاشرے کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے کتنی ضرورت ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر ان مکتب اور مدرسوں کی طاقت کو نہیں سمجھا ہم نے اور ان کی طرف سے صرف نظر کر لیا، بے توجہی اگر کی، تو آنے والے وقتوں میں ہماری نسلیں خدا نہ کرے آدھی یہودی اور آدھی عیسائی ہوگی۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے آپ کے حوالے کی۔ میرے بھائیوں، آپ تو ماشاءاللہ اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے، لگے ہوئے، وقت تو ختم ہو گیا ہے، بالکل گنجائش نہیں ہے۔ باقی میں بہت خوش ہوا آنے کے بعد، اور بہت دیر سے میں نے بچوں کا پروگرام سنا۔ مولانا ذکی اللہ خان صاحب نے مجھے یاد کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی محنت کو دیکھ کر کے آج ہمیں رشک ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے بچے تیار کر دیے، ہم نے ایسے سپوت تیار کر دیے آپ کے علاقوں میں، جو فکر وسطانوی کو لے کر کے، جو اپنے بزرگوں کی یادوں کو اپنے دلوں میں سجا کر کے، بلا کسی نمود کے، بلا کسی ریاکاری کے، بلا کسی منصب کے، بلا کسی مقام کے، بلا کسی واہواہی کے، میرے بھائیوں، ہمارے پاس پڑے ہوئے یہ فرزندان اشاعت العلوم کو سے نکل کر کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے بے دریغ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں اور طاقت عطا کرے، ان کے حوصلوں کو اللہ تعالیٰ جلا بخشے۔ آپ سب حضرات نے ان کے ساتھ جو بھی معاونت کا، نصرت کا، اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھنے کا جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، آپ نے تعاون کیا ہے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہماری حاضری کو اللہ تعالیٰ باعث برکت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الحاشمی وآلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ الیک ربی فحببنا وفی انفسنا لک فذللنا وفی اعین الناس فعظمنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم آسرنا ولا تؤسر علينا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اے اللہ، ہم سب آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، قدم قدم پر مولا تیری نصرتوں کے، تیرے ہدایتوں کے محتاج ہے مولا۔ ہم سب کی جھولیوں کو اپنے کرم سے بھرنے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ، ان سب حضرات کی آمد کو اے اللہ ذخیرہ آخرت بنا، تیری دین کی نصرت کے لیے، تیرے کلام کی محبت و عظمت میں یہ علماء اکرام کا اتنا بڑا مجمع، اے اللہ یہ حاضرین مجلس، یہ خواتین، یہ مرد و حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی محبتوں کو اے اللہ قبول فرما کر انہیں بے مثال اے اللہ نصرتیں انہیں عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے سب کو نوازنے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن اور تکمیل قرآن کی برکتوں سے پوری مجلس کو مالا مال فرما، اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرما، ہر آنے والے شخص کو، مرد و خواتین کو اللہ قبول فرما۔ یہ علماء اکرام فضلاء اعظام اے اللہ بڑی محنتیں کر رہے ہیں، ان کے قدموں میں ثبات عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح سے ان کی نصرتوں کے فیصلے فرما۔ اس مکتب مفتاح العلوم کو اے اللہ خوب ترقیات سے نوازنے کا فیصلہ فرما۔ جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں اے اللہ انہیں شکر گزاری کی توفیق دے کر انہیں اپنے قرآن کو باقی رکھنے اور محنت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض قرضوں کی ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے ادارے کی محبت میں جو کچھ بھی دیا ہے اور یہ مجلس کو جن نوجوانوں نے سجایا، بڑی محنتیں کی ہے، سارے ہمارے نوجوانوں کو، دوست و احباب کو مولا جزائے خیر عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، انہیں خوب نوازنے کا فیصلہ فرما، ہماری حاضری کو دونوں جہاں میں برکت
برکتوں کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے، فضل سے، تیرے محبوب نبی کی برکتوں سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔